شیخ اگلا سوال یہ ہے کہ کیا ہاتھ پیر سے معذور شخص اور نابینا افراد پر بھی ویسے ہی روزہ فرض ہے جیسے کہ صحت مند تندرست لوگوں پر روزہ فرض ہوتا ہے؟ ہاتھ پیر سے معذور لوگ ان پر بھی ویسے ہی روزہ فرض ہے جس طرح سے ایک صحت مند انسان پر روزہ فرض ہوتا ہے. دیکھیں روزے کی فرضیت کے لیے جو مکلف ہے وہ اس میں دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں. ایک تو وہ عاقل ہو، دوسرا بالغ ہو. اگر وہ ایک بندہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے لیکن نابینا ہے تو نابینا ہونا جو ہے اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. اسی طرح سے کوئی بندہ ٹانگوں سے معذور ہے، کوئی اگر ہاتھ سے معذور ہے، چل پھر نہیں سکتا لیکن وہ تکلیف کی جو شرائط ہیں وہ موجود ہیں، یعنی کہ مکلف ہونے کی، وہ ہے عاقل ہے بالغ ہے، مسلمان ہے عاقل ہے بالغ ہے. تو اب دیگر جو عذر ہیں، اس کی بیماریاں ہیں، ٹانگوں کا نہ ہونا، آنکھوں کا نہ ہونا، یہ روزے اس سے روزہ معاف نہیں ہوتا. ان کو ویسے ہی روزہ رکھنا ہوگا جیسے ایک صحت مند آدمی روزہ رکھتا ہے. شیخ اگلا سوال یہ کہ کیا چھوٹے بچے روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، چھوٹے بچوں کا روزہ رکھنا جو ہے یہ دراصل روزے کی فرضیت تو بالغ لوگوں کے لیے ہے. جو انسان بالغ ہو جائے روزہ اس پر فرض ہوتا ہے. نابالغ بچے پر روزہ فرض نہیں، نہ ہی اس کے لیے ضروری ہے. ہاں، اگر وہ روزے کو بغیر مشقت کے رکھ سکتا ہے اور وہ اس کی صحت پر اس کا کوئی برا اثر نہیں پڑتا تو پھر اس کو روزہ رکھ لینا چاہیے. کیونکہ حضرات صحابہ سے ہمیں یہ چیز ملتی ہے کہ وہ اپنے ان بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے جن پر ابھی روزہ فرض نہیں ہوا. تو روزہ ان کو رکھوا لیتے، پھر دوپہر میں یا پچھلے پہر جب وہ بھوک اور پیاس سے وہ بچے روتے تو پھر ان کو کھلونے دے کر بہلاتے اور اس طرح سے ان کا وقت پورا کر لیتے. اس لیے یہ ہے کہ اگر ان پر مشقت نہ ہو اور ان کی صحت پر روزہ اثر انداز نہ ہو تو ترغیب دلانی چاہیے، بلکہ ان کو روزہ رکھوانا چاہیے. شیخ اگلا سوال یہ کہ روزہ رکھنے کے لیے بنیادی شرائط کون سی ہیں؟ کون کون سے لوگ اہل ہیں کہ وہ روزہ رکھیں؟ روزے کی بنیادی جو شرائط ہیں ان میں سے پہلی شرط تو اسلام ہے کہ وہ مسلمان ہو. غیر مسلم پر تو روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح سے دوسری شرط ہے کہ وہ بالغ ہو. اگر بلوغت سے پہلے ہے تو پھر بھی اس پر فرض نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث، کہ 3 بندوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، کہ ان میں سے ایک ہے وعن الصبی حتی یبلغ، وہ بچہ جو چھوٹا ہے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے. بالغ ہوگا تو پھر وہ مکلف ہو جائے گا. اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ عاقل ہو. عاقل ہونے کا معنی یہ ہے اگر وہ مجنون ہے، پاگل ہے، تو پاگل کے اوپر بھی روزہ فرض نہیں ہوتا. اور اگر یہ ہے کہ مستقل پاگل ہے، اس کی عقل مستقل کام نہیں کرتی، یا یہ ہے کہ وہ کسی بیماری کی وجہ سے عارضی طور پہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا، تو تب بھی جب تک وہ اس کا دماغ اور عقل کام نہ کرے اس وقت تک اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا. اسی طرح سے چوتھی شرط ہے کہ بندہ مقیم ہو، مسافر نہ ہو، کہ سفر کی حالت میں بھی روزہ اس پر فرض نہیں ہوتا. تو جس طرح کہ قرآن مجید میں ہے وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ اگر تم سفر میں ہو تو پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کر لو. اور 5ویں شرط یہ ہے کہ وہ اس پر قادر ہو. قادر ہونے کا معنی یہ ہے کہ وہ عاجز نہ ہو. باقی شرطیں موجود ہیں، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، مسلمان بھی ہے، لیکن عاجز ہے. عاجز یعنی کہ کسی مرض کی وجہ سے یہ بھی عاجز ہے، یا یہ ہے کہ اتنا بوڑھا ہو چکا ہے کہ وہ روزے کا متحمل نہیں ہے، یا اسی طرح سے حائضہ عورت ہے، نفاس والی عورت ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر حیض اور نفاس ہے
تو پھر بھی اس پر روزہ فرض نہیں ہوگا۔ اور اس طرح سے اس کی ایک شرط یہ ہے کہ نیت، اگر روزہ بغیر نیت کے رکھ لیا ہے، ویسے ہی سحری کر لی، اس کو پتہ ہی نہیں میں نے کس لیے کی ہے، روزے کے لیے نہیں، ویسے ہی اس نے کھانا کھا لیا ہے لیکن روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے، تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ تو یہ وہ امور ہیں جن کو ملحوظ خاطر رکھنا ضروری ہے۔ بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر۔